پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. خاص طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے جو تعلیمی معاملات ہیں اس کے اوپر. دوسرا حصہ اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے. مختلف حکمات، طبیب، ڈاکٹرز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا کچھ دیر بعد اور براہ راست آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور پروگرام دیکھنے والے اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں کہ پروگرام میں جب بھی کال کی جائے مختصر گفتگو کیجیے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اپنا نام بتائیں، اپنے علاقے کا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں. اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں بات کریں فون اپنے کان سے لگا کے ٹی وی سے دور ہو جائیں یا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اپنی آواز سن کے وہاں سے اگر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو بات آپ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی. تو ان چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کی کالز کو شامل کریں گے اور معزز مہمان یہاں پر حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فرمائیے حاجی صاحب، میں ہمیشہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. جو پروگرام دیکھنے والے ہیں، پہلی دفعہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیں تو پھر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. میرا طریقہ علاج قرآن پاک کی آیت مبارک سے اور جڑی بوٹیوں سے. بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ 38-39 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے تو اس سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے علاج کرتا ہوں. اور اس طریقے سے میرا سلسلہ چل رہا ہے اور دنیا کو شفا مل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان مریضوں کو جو ناقابل علاج ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، جو قابل علاج ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب کو اللہ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میری اتنی حیثیت ہے تو کوشش کرنی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بچے خاص طور پہ جو پیدائشی امراض کے ساتھ آتے ہیں، کچھ ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے سینے میں کسی کے بچے کے جو ہے وہ دل میں سوراخ ہے، اس طرح اگر کوئی پیدائشی اگر کسی کے کڈنی کا سائز چھوٹا ہے یا اور دیگر معاملات ہیں، کیا ایسے لوگوں کا بھی علاج ممکن ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. یاسر الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں ہے، بالکل علاج ہے. شفا ربتا میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو بچے وہ بہت چھوٹے ہیں ان بچوں کی دعا ماں کھاتی جو ماں کا دودھ پیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ماں کے دودھ کے ذریعے اس تک دعا بالکل ٹھیک ہے، پہنچتی ہے. یا آپ نے سوال 3-4 اکٹھے کر جی دیے جی. کیونکہ وہ جتنے سوال کیے سب ایک ایک سوال کا اللہ اللہ جو ہم کو دینا چاہتا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. تو جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، وہ ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، ان بچوں کو ہم دوائی نہیں دیتے ہیں. کم از کم 1 سال سے 1.5 سال کے بچے. ٹھیک ہے. جب وہ بچے اس قابل ہوتے ہیں، دوائی کھانے کے قابل ہوتے ہیں، تو جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی ٹھیک ہے. ان کا وجود نیلا پڑ جاتا ہے، ناخن کانے کالے نیلے پڑ جاتے ہیں، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں. ان کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنا چلنا ان کے لیے بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے. لیکن جب ان کا دل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرح، میری طرح، عام انسان کی طرح، عام بچوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں. پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، تو ان ماؤں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جو بھی چیز کھا رہی ہوتی ہیں، دوا کھا رہی ہوتی ہیں، اس سے فائدہ ان کی اپنی جان کو بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی اولاد کو بھی ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کو شفا ملتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جن والدین کے پاس اولاد مریض پیدا ہو رہے ہیں، جی یہ بڑا اہم سوال ہے. جی جی. کہ وہ مریضی پیدا کر رہے ہیں. یعنی کہ ایپیٹائٹس سی والے، ان کے آگے 6-8 بچے ہیں ایپیٹائٹس سی کے مریض ہو جاتے ہر ہیں. مریض ماں باپ مریض بچہ پیدا کر. بالکل ٹھیک ہے. ہیموفیلیا فیکٹر ریٹ کے جو ہے مریض ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی وہ بیماری اس کا بھی دنیا میں کوئی علاج دریافت نہیں ہے کہ جہاں اگر انجیکشن بھی لگ جائے تو خون بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چوٹ لگ جائے تو وہ تو ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. جب تک کہ دوسروں خون لے کے اس سے پلیٹلیٹ نکال کے نہ چڑھائے جائیں تو خون ان کا بندے کوٹنگ سسٹم نہیں ہوتا، ان کا خون جمانے والا سسٹم ان کا نہیں ہوتا ہے. تو جب وہ والدین اپنا علاج کرواتے ہیں تو وہ چیز آگے اولاد میں نہیں جاتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. یا پھر اگر والدین میں وہ چیز ہے بھی، جب بچے کی جب اور حمل سے ہوتی ہے وہ علاج کرواتے ہیں، علاج کروانے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ محفوظ پیدا ہوتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی آپ ٹائم لینا چاہوں گا، اسے تفصیل میں دینے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ اولاد جو ہے وہ آنے والا بچہ محفوظ ہوتا ہے. جس کی میں تمہیں 2 مثالیں دیتا ہوں، جس کی میرے پاس میڈیکل رپورٹس سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایسے مریض تو لاکھوں ہیں، لیکن اسی بات اس لیے نہیں کرتے ہیں جس کی اگر رپورٹ کسی نے نہیں دی ہے، کسی کی مجبوری اگر ہے بھی، کسی نے منع کیا کہ بات نہ کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ پہلے بھی شرم نہیں آتی، ٹھیک ہونے بعد شرم آ جاتی ہے. یہ مجبوری ہے. کیا چیز ٹھیک ہونے بعد شرم آ جاتی ہے. تو
ایک پیشنٹ تھا میرے پاس 2014 میں، ایک ٹی وی چینل میں پروگرام کر رہا، پرائیویٹ ٹی وی چینل، وہاں پروگرام کر کے میں آیا تو ایک فیملی آئی، انہوں نے بولا بھائی کہ ہماری 2 بچیاں اس میں فیکٹر ہیموفیلیا کے مرض میں انتقال کر چکی، ایک بچی ہے اور ہم پورے قرض میں ڈوبے ہوئے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو اس بچی کے لیے ہمیں خون کی بھیک مانگنی پڑتی ہے، جب خون کی بھیک مانگنی پڑتی ہے تو لازمی بات ہے تو ان کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے، پھر ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کا پلیٹلیٹ نکال کے بچی کو چڑھاتے ہیں تب جا کے بچی کا خون بند ہوتا ہے، بچی اس وقت میرے خیال سے 5-6 سال کے، سے اندازہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بچی کا علاج شروع، اس کا پہلے فیکٹر جو تھا 0 تھا، علاج کے بعد وہ 2 پہ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بولا جی ہمیں آگے اولاد چاہیے، جبکہ ڈاکٹرس نے صحیح کہا، ڈاکٹر فیصلہ بڑا بہترین تھا، میں اسے بہت اچھا مانتا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ آپ آگے اولاد نہ پیدا کریں کہ آپ مریض پیدا کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، آپ اپنی جان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، آنے والی اولاد کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس سے تکلیف سے بچیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہترین فیصلہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خیر جب ان کا علاج بولی آگے اولاد چاہیے، پھر ان کا علاج شروع کیا، وہ خاتون نے اپنا علاج کروایا، علاج کرانے کے بعد سے حمل سے ہوئی تو دوائی کنٹینیوس کھاتی رہی، بالکل ٹھیک ہے، کنٹینیوس کھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا کے جو تمام ٹیسٹ ہوئے الحمدللہ 100% ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اس میں ہیموفیلیا فیکٹر 8 کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں اولاد اور چاہیے، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے پھر وہ کیا نام ہے علاج شروع کرایا، پھر دوائی کھاتی رہیں تو جا کے تو ماشاءاللہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، جی، اس کا بھی ٹیسٹ کرایا تو ماشاءاللہ وہ الحمدللہ 100% ٹھیک ہے، دونوں بیٹے۔ انسان جو ہے نا بڑا نادان ہے، میں بھی ہوں، شاید آپ ہی نادان ہوں، نادان کوئی انسان کوئی عقل مند نہیں، اللہ کی رضا پہ چل رہا ہے، بے شک، حقیقت یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ذہین لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم ہو گئے خود کفیل، ہمیں اب تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، انہوں نے پھر اولاد پیدا کی، اور ہیموفیلیا والی پیدا ہوئی، اور پیدا بھی ہوئی، اور سنا اس کے بعد وہ تو چند مہینوں بعد وہ شاید چلی بھی گئی، پارا وہ انتقال ہو گیا۔ تو کم از کم انسان اتنا رکھے، لیکن یہ چانس 2 الگ الگ ہیں، پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اولاد پیدا کی، علاج کیا تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک پیدا ہوئے، دوسرا یہ کہ وہ لوگ جن کو ایسے موروثی بیماریاں تھیں، انہوں نے شادی کے بعد پہلے اپنے علاج کروائے، سال 2 سال 3 سال، ان کی بیماری ختم ہوئی، ان کی اولاد میں وہ بیماری نہیں آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں یہ بیماری نہیں آئی، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیز، لیکن اس میں 2 چیزیں طے شدہ ہیں کہ میاں بیوی دونوں دوائی کھائیں، دونوں علاج کرائیں۔ یہاں پر جو فیکٹر ہے میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک کمی رہی ہے، کمی یہ کہ بیوی نے علاج کروایا ہے، شوہر میں بھی کمی تھی، اس نے اپنا علاج نہیں کروایا، لیکن یقیناً اگر ایسا ہوتا تو آگے مشکل نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے لیے علاج کروا لینا بہتر ہے، اور ضروری ہے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح جو موروثی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اور کسی بھی سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں علاج ہر اسٹیج پہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے آپ کی عمر ہے، میری عمر ہے، یا ہماری عمر سے کہیں زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یا سر آج میرے پاس آتے ہیں، مریض آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اچھی خاصی عمر کے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ کے سامنے ریکارڈ ہزار مریضوں کا موجود ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک زمانہ گزرا کہ چکن گونیا بخار کتنا طویل چلا، کتنی اذیتیں ہوئیں، بخار تو اتر گیا، لیکن آج تک جن لوگوں نے بخار کے بعد دردیں آج تک نہیں گئی، جیسے آرتھرائٹس کا مریض اور چکن گونیا کا مریض، ان کی کنڈیشن سیم ہو جاتی ہے، ایک برابر ہو جاتی ہے، بالکل ایسے، برابر ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہی لوگ ہیں 5 سال 4 سال 3 سال بعد کے اپنا علاج کراتے ہیں، مہینہ 2 مہینے جو دوائی کھاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہوتے ہیں، دوڑے ہوتے ہیں، وہ اس چیز بڑے کام کی ہوتی ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو نا حوث کا پتلا ہے کہ وہ کہتا ہے بس یہ بخار اتر گیا، آپ کیا کرنا ہے، لیکن تکلیف اٹھانا گوارا ہے، لیکن علاج کرانا گوارا نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز سامنے میں آئی، میں حیران ہوں کہ میں نے آرتھرائٹس کے مریض کو دیکھا کہ اس کے یہ بازو ٹیڑھے ہو گئے، اس کنڈیشن میں آ گیا، اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، یہ میں نے دیکھا یہ ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئیں، یہاں سے پوری پلٹ گئیں، اور یہاں بازو ٹیڑھے ہو گئے، ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئیں، پاؤں اس کے مڑ کے یوں ہو گئے، یہ تو دیکھا ہے۔ لیکن میں نے چکن گونیا میں یہ چیز دیکھی کہ لوگوں کا وہ حال ہے کہ وہ لگتا ہے کہ زمین پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ کانٹوں پہ چل رہے ہیں، اس مشکل سے قدم اٹھا کے چلتے ہیں جس طرح کہ ناقابل بیان حد تک وہ ہوتے ہیں،
قابل بیان حد تک اس حد تک تکلیفیں چلتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اس کا علاج موجود ہے، تم آؤ آ کے اپنا اس کا علاج کراؤ. علاج کراؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں کسی کو آتی کسی کو نہیں آتی. جو ہمارا پروگرام دیکھ کے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات سب کو سمجھ نہیں ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس سے آپ دور نہ بھاگو، علاج کراؤ. ہاں ایک چیز سے ضرور دور بھاگو، شاید آپ اتفاق کریں نہ کریں، وہ زہر ہے. زہر ہے، کورٹیزون ایک عذاب ہے. ابھی جتنے میرے پاس مریض آتے ہیں یا تو ہمارے پاس جو اسٹارٹ ہوتا ہے اینٹی بایوٹک، اس کے بعد کورٹیزون بھیج جاتے ہیں، باقی تو کوئی دوائی نہیں ہے، تیسری دوائی سب ختم ہو گئی. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ایک عذاب نازل ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اس قوم پہ نازل ہے. یہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں، لیکن اگر آپ میری بات بھول گئے تو مجھے معاف کر دینا. میری بات شاید اچھی نہ ہو کیونکہ اچھی باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں. جی جی. پاکستان اللہ کے نام پہ بن گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ہو گیا. لیکن جب سے آج تک چوروں ڈاکوں بد کرداروں کے ہاتھ میں چلتا رہا، وہ چلتا رہے گا. کوئی اس میں نہیں پتا کوئی ایسا شخص ہے جس سے آ کے تو ملک و قوم کے لیے اچھا کرے. زبانی جم خرچ سب کا ہے. یا سر آپ یقین ماننا کہ مہنگائی کا وہ طوفان کھڑا ہو گیا کہ چور ڈاکو بدماش جس کو ہم کہتے تھے وہ ہیں، لیکن ان کے دور میں اتنی تباہی نہیں پھیلی جو آج کے وقت میں. میں بتا رہا ہوں کہ 12,000 کی دعا آ کے میں تیار کرتا تھا، وہ لوگوں میں دیتا. آج وہ دعا جو ہے نا 60,000 روپے کی. میں خود روتا ہوں کہ میں کسی کو کیا کہتی کہ دوں گا اس دوائی کو. جب سے حکمران آئے تو اس نے تباہی، وہ مہنگائی تباہی پھیلی کہ کوئی بھی آپ ٹینکر بیٹھے ہیں، آپ ہی یہ بتا دیں کہ کتنے 100% ہوئی ہے. ہمارے پاس سیاستدان ہے وہ کہتے ہیں کہ 15% ہوگی، 10%. خدا کا خوف کرو یار. آپ ایک کام کریں، میں آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کریں نہ کریں، لیکن بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں، آپ کسی وزیر کو جب یہاں آنا ہو نا، یا کیا نام ہے صوبائی ہو یا نیشنل اسمبلی کا، آپ مجھے بلا لیں. ارے کیا کریں آج، جب قانون بنا دیا انہوں نے، ہمیں پکڑ لیں گے اب تو. انہوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا. سچ بولنا گناہ ہے کیا؟ سچ بولنا گناہ ہو گیا ہے. اچھا گناہ تو پھر وہ تو اب سچ بولنے کے اوپر سزا ملے گی. اب تو باقاعدہ قانون اس کے اوپر بنا دیا گیا. اب آپ بتائیں اب کیا کریں گے، بتائیے. اگر وہ جھوٹ بولیں تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. وہ جھوٹ بولتے رہیں، جھوٹے وعدے کرتے رہیں. یہ تو لوگ سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو پیغامات بھیج رہے ہیں وہ صبح سے شام تک یہی تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، میڈیا کے لیے سزا، لیکن یہ جو آپ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے رہیں اور ماضی میں جو کچھ آپ نے جھوٹ کہا ہے اس کے لیے کیا سزا آپ کو تجویز کیا؟ خود ہی بتائیں. یہ تو کورٹ کا کام ہے، ان کو بھی سزا دینا. پھر کورٹ کا کام ہے، یہ علمی ہے، جس کے پاس اختیار آئے گا اسی طرح اس کو استعمال کرے گا. تو یہ تو بڑی بدقسمتی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. اب یہ مہمان ہمارے ہیں، یہ ان کی رائے ہے کیونکہ یہ خود پریکٹیکل کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، خود طبیب بھی ہیں. ہاں کسی کو اطلاع مجھ سے پوچھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے حاضر ہوں کہ مجھے پتہ میں کیا بھگت رہا ہوں. میں اس لیے حاضر ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کیا بھگت رہی ہے. اب یہ تو آپ ادویات کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیے کہ جو ایک شخص 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے وہ اپنے لیے جو اپنے گھر والوں کے لیے کماتا تھا، 1 وقت کی روٹی تک وہ آ گیا. یہ صورتحال ہے اور اس کے اوپر اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. جب آپ سوال ہم سے میڈیا کے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، تو ترکی میں بھی مہنگائی ہے، تو ادھر بھی مہنگائی ہے، تو وہاں پر بھی، اور ایسے ایسے لوگ لا کر بٹھا دیے کہ اب کیا کہا جائے، بتائیے. اندھی نگری چوپڑ راج میں ایسے ہی ہوتا ہے، اخبار میں لکھا ہوا ہے، اندھی نگری چوپڑ راج میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. میں جو بات کی معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میری بات پتہ نہیں اچھی لگے نہ لگے، لیکن یہ آپ پہ کوئی کلیم نہیں، میں نے بات کی. آپ کا یہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا، یہ میں نے خود کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ علاج کروا رہے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، لیکن ان سے ایک ریکویسٹ میں بھی کرتا ہوں، پلیز آپ ریپیٹ کر دینا. شاید میں جلدی بولتا ہوں، لوگوں سمجھ میں نہ آئے. سب سے درخواست ہے کہ وہ خود ڈاکٹر نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. وہ خود ڈاکٹر بن کے عذاب کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. کیا چیز؟ ایک شخص دن میں 25 گولیاں کھا رہا ہے کورٹیزون کی. کتنی بتائیں؟ وہ صاحب نے دوائی لی ہے، اس کو میں نے منع کیا کہ آپ جو دوائی کھا رہے ہیں وہ بند نہیں کرنا، وہ چھوڑ دو گے تو اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکتے، واش روم جانا بہت دور کی بات ہے. لیکن وہ 2.5 ہوشیار بنا، 1.5 بھی نہیں. اچھا 2.5 ہوشیار بنا، کورٹیزون لپیٹ رکھتی. یہ خالی بولا یار کیا نام ہے وہ دوائی چھوڑیے. اور میں نے کہا بھائی تو مسلسل اتنے سالوں سے تو زہر کھا رہا ہے، ایک دم سے اس پہ تو کھا دعا اثر نہیں کرتی. تو اللہ کا شکر ہے قرآن پاک کو جڑی بوٹیاں اثر کر رہی ہیں، لیکن آپ کو کہا تھا کہ جب تک یہ آپ آدھا ریکور نہ ہو جائیں وہ دوائی ختم نہیں کرنا، اس کو آہستہ آہستہ کم کرنی پڑے گی.
जो इस तरह चल रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करने में कम करते हैं, वो बड़े कामयाब होते हैं। वो जाके 2.5 होशियार बनते हैं, जाते हैं दवाई छोड़ी और दूसरे क्या नाम है सिर्फ उसमें, वो भाई मेरी दवाई में कोर्टिजोन नहीं है जो कि आपको क्या नाम है स्टैंड देगी, ये नेचुरल हर्बल जड़ी बूटियां हैं, ये असर करती हैं, थोड़ा वक्त लेती हैं। ये सिर्फ एक तो दो चीजें, एंटीबायोटिक है, कोर्टिजोन है, जो खाओगे तो थोड़ी देर बाद बोलेंगे वाह वाह, उसके बाद होते रहो जिंदगी भर। ऐसा ही। तो सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप इस बात को रिपीट करना कि कोई भी शख्स जो दवाई खा रहा है डॉक्टर की, वो बंद ना करे। बिल्कुल ठीक है। वो खाता रहे। जब आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, उसके पूछने के बाद उस पर अमल करें, लेकिन आप मुझसे नहीं पूछेंगे, खुद से डॉक्टर बन जाएंगे जी हमने ये सोचा, हमने ये सोचा। यार कितने औलिया अल्लाह हो तो फिर तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर इतने बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको पता है, हाँ जी मुझे पता ही होगा, तो फिर तो यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं तो दरवेश फकीर आदमी हूँ, लेकिन आज मैंने इसलिए की कि यासर ये चीजें नुकसान दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं, वो मुसलसल कोर्टिजोन पे चल रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे तो वो अपनी मर्जी उठा के बंद करती। कॉलर है जी, अच्छा जी, कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमजा सुल्तानी टोबा टेक्स पर कर रहा हूँ जी एक हिस्सा क्या हाल है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है। हम सुनो सवाल कीजिए मेरे भाई। ये हमारा ना हेपेटाइटिस का मसला है, बी आ रहा है। अच्छा, इसका कोई इलाज बता दीजिए। और दूसरा, हमारे घर में आप दम भी करते हैं तो घर में कोई ड्रोनी चीजें आती हैं, अच्छा उसका कोई दम कर दिए। अच्छा अच्छा चीजें ऐसे आकर ना दरवाजा खटखटाती हैं, अच्छा अच्छा घर में डर भी लगता है, अच्छा ठीक है। लेकिन जाकर देखते हैं तो नजर नहीं आती है। अच्छा, नजर नहीं आ रही, कोई अनदेखी ऐसी मखलूक है जिसकी वजह से आपको परेशानी है। जिसकी ठीक वजह है, से परेशानी है। अभी अभी और आपको दूसरा, कारोबार के बारे में भी कोई बंदिश है, कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है हमारा। अच्छा अच्छा चले अमजद साहब अभी जवाब देते हैं आपको। ठीक है, टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना चाहा जी साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं ना, फिर इसके ऊपर अमजद साहब टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है। ठीक है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना आपने जवाब सुनना है फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में कॉल करने की। एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ हमारी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, और प्रोग्राम देखने वाले जो कॉलर्स हैं प्रोग्राम में जो वो शामिल हो सकते हैं। कॉलर हमारे पास थे ब्रेक पे जाने से पहले, गंबट से भाई हमारे कॉल कर रहे थे, चंद एक चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की जिसमें हेपेटाइटिस भी शामिल है। पहले इसके ऊपर बात करते हैं जी। हाजी साहब जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले यासर ये तमाम सुनने वाले ये कि मैं कराची में बैठता हूँ, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। कराची में बहादुराबाद 4 मीनार चुरूंगी, चुरूंगी साथ ही क्या नाम है चुरूंगी साथ सिलाने वाले हम दोनों गली में है। चुरूंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा है, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है। तो सुबह 11 से रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ, और इस तरीके से इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। कराची वाले या पाकिस्तान से कोई भी आ सकता, लोग आते हैं पाकिस्तान से आके अपना इलाज करवा के जाते हैं। तो ये मेरा एड्रेस और टाइमिंग मैंने बता दी है। अब हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये तमाम अमराज काबिल इलाज है। ठीक है, ये जितने भी ये अमराज वाले इस बात को यकीनी बना लें कि वो अपनी ज़िंदगी अगर अच्छी चाहते हैं तो वो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला कभी कभी, टिंडा, लौकी, तोरी ज़्यादातर इस्तेमाल करें, और गोश्त महीने में 1-2 दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल न करें। ठीक है, दूध का इस्तेमाल का शौक हो तो 2 हिस्से पानी हो, 3 हिस्सा दूध, उसको अच्छा खासा पका लें। ठीक है, पकाने के बाद वो दूध इस्तेमाल करें। ठीक। बड़ी हड़ का पाउडर आम मिलता है, साबुत भी मिलती है, पाउडर मिलता है, तो आप 1 पाव पाउडर ले लें, आपके 2 महीने के लिए भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है। सुबह निहार मुँह चाय का आधा चमचा मुँह में डालें और नीम गर्म पानी पी लें। जब गर्मियाँ आए तो सादा पानी पी लें। ठीक है। जैसे पंजाब है, कैपी के या बलूचिस्तान है, वहाँ सर्दी होती है, वो नीम गर्म पानी है। कराची के लोगों के लिए तो सादा पानी भी काफ़ी है, क्योंकि कराची में वैसे भी गर्मी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है। बाकी दवाइयाँ हमारे पास इसकी मौजूद होती हैं, आके दवाइयाँ खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक होंगे। लेकिन अच्छा, कॉलर ले लेते हैं, कॉलर को शामिल कर लूँ, उसके बाद फिर मुकम्मल इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मेहनत की है, आप आज जिस नुक्ता रूज पर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा नाम शाइस्ता है। जी जी। मैं ना एक तकलीफ में मुब्तला हूँ 4 साल से। अच्छा, मेरी उंगली में बहुत तकलीफ है, नस दबी भी बताइए मेरी, दवाइयाँ खाती रहती हूँ।
कौन सी तकलीफ उंगली मेरी में? खत्म ही नहीं होती है, उंगलियों में जाती है वो तकलीफ। देखिए बात समझना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने बताया उंगलियों में, अब पैर की उंगलियों में दर्द है, पैर की हाथ की उंगली है, उल्टे हाथ की उंगली है, तो सीने में तकलीफ जाती है। अच्छा, सीने में तकलीफ जाती है, उल्टे हाथ की उंगली है, ठीक है। जी, ECG करवाई कभी? ECG इस करवाइए वजह से कभी? उंगलियों में मेरे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत परेशान हूँ, 4 साल हो गए मुझे इलाज कराते हुए। अच्छा ठीक है, ECG करवाने का इत्तेफाक हुआ कभी? जी, ECG भी कराई है मैंने, बिल्कुल सही आई है अच्छा रिपोर्ट बस मेरी। ठीक। अच्छा, मैं इसका जवाब देता जी जी हूँ। जवाब। बीबी आप ये बताएं कि कभी आपको चोट लगी थी क्या? नहीं, चोट भी नहीं लगी, लेकिन है ना मेरे हड्डियां बढ़ी हुई हैं गर्दन की तरफ की, तो हड्डियाँ बोलते हैं कि नस बढ़ दबी गई हुई है। हैं? अच्छा, आप एक काम करें, आपको मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी, जी चुरंगी के साथ ही कैलिफोर्निया पे से पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू, वहाँ पर बैठता हूँ सुबह 11 से लेकर रात 8 तक रोजाना। एतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आप मेरे पास आना, कोई दवा खा के नहीं आना, जितनी भी तकलीफ है उस तकलीफ की हालत में आना, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह रब खैर करके खैर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2 बोतलें पानी लेके जरूर आना। हाँ ये शर्त है, वो उस तमाम मरीज़ों के लिए है, इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब भी गुजारिश ये करता हूँ कि कॉल करें, टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, लेकिन आप इसको अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर आपकी कॉल को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये बार बार इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। पहले कॉलर के बारे में ज़रा वो कुछ बात हो रही बाकी थी। दवाइयाँ हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी अगर अच्छी गुजारनी है तो आप परहेज की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक है, हर मरीज जो परहेज की तरफ आएगा तो वो उसकी ज़िंदगी सुखी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत आराम होता है, सुख होता है, वो तकलीफों से, परेशानियों से, मुश्किलों से बच जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा रास्ता है, बिल्कुल ठीक है ना। देखें यासर, एक बात ना भूलो, हम जो भी खाते हैं तो हम जाके फारग ही हो जाते हैं, पेट में तो नहीं रहेगा। ऐसा ही, तो क्या अच्छा नहीं है कि इंसान वो खाए जिससे आपके जिस्म को फ़ायदा हो? बिल्कुल ठीक, क्या ये अच्छा नहीं है कि आप सुकून की ज़िंदगी गुजारो? ये अच्छा है कि रोने धोने से बेहतर है कि आप सुकून की ज़िंदगी में आ जाओ? ये रास्ता अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जो परहेज मैंने बताया ये सभी के लिए, हर जो भी इंसान है जिस मर्ज में भी मुब्तला है वो ये परहेज करे तो अच्छा। हाँ, खालिस अगर घी मिल जाए, चाहे वो गाय का या भैंस का है, ठीक है, भैंस का भी चलेगा, दोनों फायदेमंद है, दोनों बहुत फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अगर खालिस से मिले, क्योंकि हमारे पास खालिस चीज़ मिलनी तो अभी तक जो कुछ मैंने सीखा है वो नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ घर में अगर भैंस है तो शायद वो तो खालिस दे सकती है, गाय भैंस, लेकिन बाहर से बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो दूसरा जो उनका मसला था जिस पे उन्होंने निशानदेही की थी, एक रूहानी मसला भी वो बता रहे थे, कुछ उनको मसाइल देखिए, मैं उसके लिए कारोबार बहुत के आसान है, हवाले जब से। ये जी, मेरे पास आ जाएं 2 बोतलें पानी लेके पढ़ के दे देता हूँ। ठीक है, खैर उन्होंने जाके बावजू के 2 नफल पढ़ने अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है, वो नफल पढ़ने के बाद वो जो पानी मैंने पढ़ के दिया होगा उसमें से थोड़ा सा पानी लेके एक 2-3 गिलास जग भर लें, जगों में वो पानी डाल दें, बावजू होके बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह पढ़ें, पूरे घर में छींटे मार दें, ठीक है। ये काम तो हो गया, ये सुबह शाम करें, लेकिन याद रखें फजर की नमाज के बाद करना है और असर की नमाज पढ़ के ही कर लेना। मगरिब से आधा घंटा पहले ये काम खत्म कर उसके बाद नहीं कर दें, उसके बाद नहीं ना कर ना सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी मखलूक आती है जहाँ भी वो बैठ जाती है उसके वो आराम में खलल पड़ता है, तो उससे बचना बेहतर है। बिल्कुल ठीक ठीक है है, कि हर आदमी के पास रूहानी ताकत तो नहीं होगी, वो मुकाबला करेगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये बेहतर है कि एहतियात बेहतर है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 एक आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाकुल हक व जाकल बातल इन्नल बातला काना ज़हूका एक आयत है। बाद नमाज असर 133 दफ़ा पढ़ें, जी, पढ़ के दुआ भी मांगे, अपने सामने पानी रखें, उस पर फूंक दें, पूरा ख़ानदान पीता रहे, उसी में से थोड़ा सा पानी लेके जग में डाल के पूरे घर में छींटे मारें, बाथरूम छोड़ के, नापाक जगह छोड़ के बिल्कुल ठीक है, छींटे मार लें। तो ये आपने 7 से 11 दिन करना है, इंशाल्लाह तुम्हारे घर में ना जिन होगा, ना जादू, ना मोकलात आएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने भेजा भी है ना, वो भेजने वाला मज़ा चख लेगा, ऐसा मज़ा चखेगा कि वो आइंदा भेजने से पहले सोचेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पे? अच्छा चलें, ड्रॉप हो गया जी। तो ये आपने बताया, बड़ी अच्छी चीज़ है ये करना जी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कारोबार के लिए वो पूछ रहे थे कि कारोबार के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़े 15 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद जब चाहे पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है, पढ़ के दुआ मांगे। आप दुआ क्या मांगने ये भी सीख लें। क्या सर, आपका शुक्रिया कि आप काफ़ी तावन करते हो, क्योंकि आपने इस्लाम से कुर्बत रखने की वजह से काफ़ी मालूमात आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात से बहुत खुश हूँ।
سورہ بنی اسرائیل تو بتا دی ہے، سورہ مزمل 15 مرتبہ پڑھیں، اول آفت روشی پڑھ کے دعا مانگیں، اور دعا یہ مانگیں اللہ تو میری روزی کو شادہ کر، وہ غیب سے کشادہ کر. بہت اچھی بات. یہ نہ بولیں کہ یاسر کے پاس میں نوکری مل جائے، فلانی کمپنی میں نوکری مل جائے، یہ کبھی دعا نہ مانگیں. کیا پتہ خدا تمہیں اتنا دینا چاہے اور تو اتنا سے مانگ رہا ہو اور تمہیں اتنا سا مل جائے. جب مانگو کہ اللہ میری روزی کو شادہ کر اور غیب سے کشادہ کر، تو وہ اتنا دے گا کہ حساب ہی نہیں. اس کے خزانے میں سب کے لیے، ایک بندے کے لیے نہیں ہے، یہ فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ تمام سننے والوں کے لیے. میں بھی رب سے دعا مانگ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل جی بسم اللہ. جی ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر جب میں کوئی دیوار سے چھلانگ لگاتا ہوں یا کوئی بڑے چارپائی سے چھلانگ لگاتا ہوں تو میرے بدن پسلیوں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ پھر بعد میں صحیح ہوتا ہے. اچھا یہ چھلانگ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ بتائیں. سر کبھی سر پیش آتا ہے، بس کوئی کام ہوتا ہے یا جلدی میں جانا ہوتا ہے. کام کی نوعیت ایسی ہے جلدی میں جانے کے لیے دیوار پھیلانگنی پڑتی ہے، ایسا ہے؟ ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا عمر کتنی ہو گئی لال محمد صاحب؟ عمر 16 سال. نام لکھ لیجیے. کتنی بتائی؟ 16 سال 16 ایئرز. اچھا 16 ایئرز ماشاءاللہ. نہیں اچھی بات ہے، ابھی تو عمر کم ہے. چھلانگ لگائیں، ضرور لگائیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں بھائی. میں بلوچستان ڈیرہ الیار سے ابھی بھی آپ کا شو دیکھ رہا ہوں، میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہاں بالکل آ رہا ہے، لال محمد نام آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں جواب دیتا ہوں، آپ جواب سن لینا اس کو. ٹھیک ہے جی. لال محمد ٹی وی کے اوپر جواب سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھو. سنیں، غور سے سنیں. آیت الکرسی 7 دفعہ. بالکل ٹھیک. اول آخر روشی 11 مرتبہ. سورہ قریش، سورہ اخلاص 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. میرے پاس جواب یہی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پڑھ کے دعا مانگیں، سامنے پانی رکھیں، اسے پھونک دیں، پانی پیتے رہیں، اور وہ جہاں تکلیف ہے چھٹے مارتے رہیں. یہ کام ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیلی کرنا ہے. وہ پانی اتنا زیادہ پڑھو کہ پورا خاندان پیتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام ختم ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ کچا انڈا. بہت خوب. کچا انڈا. یہ تمام وہ لوگ جو بچے ابھی جوانی کی حد میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے برائیاں کی یا برائیاں نہیں کی، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، ان کو چھوڑ دیتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے بول رہا ہوں. وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ ہماری جو نسلیں نا، ہماری اولادیں پاکستان، سارے ہمارے بچے ہیں، وہ دعائیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہی کچا انڈا منہ میں ڈالو اور وہ کہنا توڑو اور پی لو. ٹھیک ہے. ایک آدھ دن تو میں شاید سمجھ آئے، لیکن اس کے بعد آپ کو اتنا اچھا لگے گا، یہ تو آپ کو دودھ و گوشت اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. جب اس کو اگر 3-4 مہینے لے کے چلو گے نا، آپ یقین مانو تمہارا یہ حالت، تمہارا وجود جو ہے نا ایک کیا نام ہے اسٹیل بن جائے، لوہا بن جائے گا. بہت خوب. لیکن اس میں شرائط ہیں. شرائط ہے. پہلے کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر شرائط بتائیے گا، ضروری ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. آپ کی آواز سن رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی ہے ملیحہ. اچھا. آئے دن نا مطلب جسم میں درد، پیروں میں درد، اس طرح نا مطلب رہتا ہے. اچھا عمر کتنی ہو گئی ہے بچی کی؟ 21 سال ہے، زیادہ. اچھا ٹھیک نہ ہے. شوگر ہے نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی پوچھنا تھا. اچھا پوچھیے، آپ بات اپنی جاری رکھیے. جی میرے ہسبینڈ ہے، ناظم نام ہے ان کا. جی ان کی کپڑے کی دکان ہے نا. جی یہ کہ وہ اس طرح چلتی نہیں ہے اور صحت بھی کمزور ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل حالات کی وجہ سے. جی بالکل سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. دعا کرا دیجیے اور ذرا بتا دیجیے. بالکل ابھی بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. سب سے پہلے تو پہلے والے کو جواب دے دیں. بچی کا ہاں پہلے مسئلہ وہ بتا رہی ہیں، عمر 21 سال، یہ بھی بہت چھوٹی عمر ہے. پہلے والے کو جواب دے دیں. اچھا ہاں پہلے وہ بات مکمل کر لیں، پھر تفصیل سے جواب لیں. یہ سے تمام بچے اس بات کو سیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کسی برائی طرف نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ طے شدہ بات. لیمبو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم اور کیا نام ہے آلو چاول سے بچنے کی کوشش. سب کے لیے بند. سب کے لیے. اگر آپ نے یہ ہمت کر لی تو 80 سال کی عمر تک تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. نہیں پکی بات ہے. بالکل 80 سال تمہارے ایسے گزریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے موقع مزے ساتھ لیے تو آپ جتنی ریکوری ہوگی اتنی ختم ہوتی رہے گی، جتنی ریکوری ہوتی رہے گی اتنی ختم ہوتی رہے گی. یہ نے آپ کو وہ نسخہ دیا ہے جو ہر گھر میں انڈا موجود ہوتا ہے، دیسی پردیسی کوئی بھی لے لو، تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہے.
آپ کے کمر کا درد، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد میں آپ کے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. آپ آتے ہیں اسی طرف آتے ہیں جو خاتون کو. بریک کے لیے کہہ دیا انہوں نے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کالز بھی شامل کر لیں گے, اور یہ بہن ہماری جو ابھی کال کر رہی تھی ان کا بھی جواب بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے, اس کا بالکل آپ کو جواب دیں گے. بہن ہماری کال انہوں نے کی کراچی سے اور ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. جی حاجی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کا مسئلہ لا کے علاج کرا. میں ایڈریس بالکل ٹھیک ہے, زیادہ مناسب ہے. بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 وہ کیلیفورنیا پہ, اس کے پیچھے والی بلڈنگ میں آئیں گے تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے, یا سنانی والے ہم دونوں ایک ہی قریب ہے بہت. ٹھیک ہے, بچی کو لے کے لا کے علاج کرا لیں. سوال ہے کہ روزی رزق کا, تو یہ جس بچی نے فون کیا اس کے لیے بھی ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو جس سے گھر میں رزق کی تنگی ہو تو سورہ مزمل 15 مرتبہ روزانہ پڑھے. بالکل ٹھیک ہے. اول آخر درشی پڑھ کے سورہ مزمل کے ساتھ سورہ قریش پڑھ لے, سورہ ناس پڑھ لے 41 صفحہ, اول آخر درشی پڑھ کے دعا مانگے, پانی پھوکے پیتے رہیں. جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں, سوائے چوری ڈاکے کے علاوہ وہ بھی کاروبار بنا ہوا ہے, ایسے ٹھیک, اللہ رحم کرے. اس کے علاوہ جا کے وہ باوضو ہو کے پانی لے جا کے واپس چھٹے مار لیں, اور چھٹے مار کے تو جو ہے اس طریقے سے کام شروع کر دیں. جی. آپ کا جو بھی کام ہے, چاہے کھانا پکانے کا, کپڑے کا کام ہے, کوئی اور کام ہے, جہاں رزق کے حلال ہے, لفظ ریپیٹ کر دینا, رزق کے حلال ہے, آپ یقین ماننا میرا رب گواہ کہ ایسے اٹھتا ہے. واہ, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تمام لوگوں کو, چاہے اس کا جو بھی مذہب ہے, لیکن میں ان کو حقیقت طرف لانا چاہتا ہوں. جی. آپ سے میں شیئر کرتا ہوں اپنے پروگرام میں, میرے پروگرام میں ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, ہر مذہب کا بندہ آ کے اپنا علاج بھی کرواتا ہے اور اپنے مسائل بھی حل کرنے کے لیے دعا کراتا ہے, رب کرتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نسخہ اتنا بڑا ہے, یہ چیز ہم سب کو پڑھنے دیتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے, یا سر آپ ریپیٹ کرنا ضروری ہے, آپ پہ میرا قرض ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو کالر کو شامل کر لیتا. ہاں نہیں, ایک بات پوری کر لیں. کوئی بھی آپ کے پاس غیر مسلم آتا ہے جس مذہب سے, وہ بولیں کہ یاسر آپ نے ٹی وی پہ یہ سنا تھا, آپ مجھے پڑھ کے دے دو. آپ پہ فرض ہے تمام مسلمانوں پہ, وہ پہلے اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے دے, پھر اپنا کام کرے. یہ ایک جہاد فی سبیل اللہ, کسی کے ساتھ نہیں کی. آپ کال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کالر کو شامل کر دیں, بہت اچھی بات ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں راجو الدین میں دانگل سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میری کمر میں بہت درد رہتا ہے, بہت زیادہ ویکنیس بہت ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ شولڈر. کراچی سے بات. کراچی سے. جی جی جی. شولڈر میں بھی بہت درد رہتا ہے, کئی کی نگاہ بھی تھوڑی کمزور ہے. اچھا, عمر کتنی ہے؟ 52. اچھا ماشاء اللہ. شوگر بلڈ پریشر کی شکایت ہے؟ اللہ کا شکر سب نارمل. اچھا اچھا, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے سلیم صاحب, بہت شکریہ. یہ میرا پیارا بھائی میری آواز سن رہا ہو, تمام مریضوں سے کہتا ہوں کراچی والوں کے لیے آنا مشکل نہیں ہے. بار بار میں کہتا ہوں, آپ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہر مریض میرے پاس تکلیف کی حالت میں آئے. درد والے تو خاص طور پہ ان کے لیے شرط ہے جو جسم میں کسی بھی حصے پہ. بخار والا روتا ہوا چیختا ہوا 104-5 بخار میں آئے تو میرے رب پہ میرا ایمان اٹل ہے کہ میرے پاس سرسا مسکراتا ہو جائے. اس بھائی سے بھی کہوں گا کہ میرے پاس آئیں, آ کے علاج کروائیں. آپ رب کی محبت دیکھ لینا, میرے پاس میرا ایمان رب پہ کہ آپ ہنستے مسکراتے ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. بخار والا چیختا ہوا آ سکتا ہے, لیکن واپسی میں ہنسا مسکراتا ہوا آپ کو جاتا ہوا ملے گا. مزے کی بات ہے. اللہ کی کلام میں طاقت میں نے دیکھی ہے, یہ جو تاثیر دیکھی ہے وہ تصور سے کرنوں میل اونچی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے, سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو سوالات چند ایک اور موصول ہوئے تھے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے, بچی کے لیے آپ نے یہ تجویز کیا کہ آپ کو دکھا لینا زیادہ بہتر, اور یہ طریقہ صحیح بھی ہے کیونکہ تشخیص زیادہ بہتر طور پر ہو سکے گی. اور پھر یہ کہ ایک اور بھی معاملہ ہے جو دم کیا جاتا ہے, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. جی دیکھیں, سب سے پہلے یاسر یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس آتے ہیں نا شدید تکلیف میں آتے ہیں, روتے ہوئے آتے ہیں, تو آ کے جب دم کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. کتنا؟ 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم, بہت لمبا ٹائم.
میرا رب اس سے پہلے پہلے بندے کو جواب آ جاتا ہے کہ کتنی تکلیف کم ہوئی. بہت خوب. یہ پاکستانی کائنات کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس یہاں کام کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، کاٹ کرتے ہیں، جی تو لاکھوں لوگوں نے اپنے موبائل فون سے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر، سعودیہ، یو اے ای، کینیڈا، امریکہ، ساری دنیا میں انہوں نے موبائل پہ اپنے ساتھ کیا نام ہے آن کال رکھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب کاٹ ہوتی ہو ان کو اسی ٹائم کے اندر اندر انہیں شفا مل چکی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. حاجی صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کی آواز سن رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرا بیٹا ہے. ہاں ہاں کراچی سے بات کر رہی ہوں. صحیح ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹی وی پہ نہ سنیں، فون پہ بات کریں. میرے بیٹے کی نا طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، تو ایک جگہ سے دم کروایا تو بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ نا کسی چیز کا سایہ ہے نا. اچھا. تو اس کی معدے میں بھی تکلیف رہتی ہے اور کسی ٹائم پہ نا اس کو الٹی ہوتی ہے، یا تو قبض ہو جاتی ہے اور یا تو پھر اس کو موشن ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. ابھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹی وی کے اوپر جواب سننا ہے آپ. ٹھیک ہے نا، آپ ٹی وی کے اوپر سنیں. جزاک اللہ نے جو بات کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہر گھر میں ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اللہ ان لوگوں سے سب کی جان چھڑا دے. بالکل. یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی چیز ہے، جادو کی ہے، بندش کی ہے. جادو بندش ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی پہ جو ہوتے ہیں تو وہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے ذات کی ایک نشانی ہے کہ جو ہر کسی پہ جادو بندش لے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنے بچوں کو لے کے آئے میرے پاس، روتا اور چیختا ہوا لے کے آئے. جتنی بھی شدید تکلیف ہے اس تکلیف میں لے کے آئے. ٹھیک ہے. آپ اللہ کی شان دیکھنا، اللہ کی محبت دیکھ لینا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یاسر آج تک مجھے 39 سال میں کسی کو نہیں بولا آپ نے جادو کیا ہے، آپ نے بندش کی نہیں. اگر کسی پاس علم ہے تو اس کا حل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس جھوٹ ہے، اس کے پاس فریب ہے، اس سے پیسے کمانے ہیں تو یہی کچھ کہے گا. بالکل ایسے ہی. جانے والا بھی بیوقوف، اس کو بنانے والا بھی بیوقوف، اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بتائیں. یہ چیزیں روز کی روٹین ہوتی ہیں. میرے پاس آ کے بولتا ہے ہاں جی مجھے پتا ہے میرے کو جادو کیا. میں نے کہا پھر تو یہاں کیا جھک مارنے آئے بھائی جا کر. میں کہتا ہوں یاسر آپ نے جادو کیا. میں کیا مثال دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ مت اٹھو میرے پاس سے، حاجی صاحب جادو ہے اتارو، مجھے کیا نام ہے آزاد کرو. میں بولوں گا میرے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بولا کیوں ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یاسر میرے پاس 39 سال میں لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. ایسے مناظر ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہے گا ان سے میں نے کبھی 1 روپیہ لیا. بالکل ٹھیک ہے. جب اسلام مجھے اجازت دیتا ہے لینے کے لیے، ہمارے پاس حدیث موجود. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں دعائیں لیتا ہوں. بالکل ٹھیک. کہ دعاؤں سے بڑی قیمت کوئی چیز نہیں ہے. نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اس خاتون نے کہا کہ بولا سر کچھ چیزیں، اس شخص نے جھوٹ بولا. اگر تمام سننے والوں کو میں کہتا ہوں اگر کسی پاس کوئی طاقت ہے، علم ہے، تو آپ کو کچھ نہ بتائے مسئلے کا حل کرتے ہیں. جیسے اللہ کرتا ہے میں کوشش. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ڈول پیٹ ہوتا ہے. ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو دعا کا ایک ہمارا سلسلہ اس میں آپ نے شامل ہونا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ جس بھی درد میں مبتلا جو بھی شخص ہے جو پروگرام دیکھ رہا ہے اس وقت براہ راست، وہ اس متاثرہ جگہ پہ جیسے ہاتھ میں اگر کسی کے درد ہے تو ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ لے، اور جیسے آمین کہا جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پہ دوبارہ ہاتھ رکھ دیا جائے. ایک چھوٹی دعا ہے کہ اس میں آپ نے شامل ہونا ہے. دیکھنے والے خاص طور پہ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جس بھی درد یا تکلیف میں مبتلا ہیں، دین محمد اخونزادہ صاحب بھی دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفی بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے. ساری کائنات انسان عالموں کے اسلام پاکستان تابع، پاکستان اندرونی بیرونی ذاتی باطنی دشمن ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب کی زندگی سارے مسئلے حل ہو جائیں، سب کو بیماریاں ختم ہو جائیں، سب کے جن جادو ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیفی بیماریاں جن جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں. روزی کو شادہ، ہمیشہ کو شادہ رہے. ساری مشکلیں ختم، بیماریاں ختم، جن جادو ختم. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیف چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دیں. تو یہ چیز جو بھی آپ کے سامنے ہم نے مشق کی ہے، تو یہ آپ چاہیں تو اپنے موبائل پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دن میں 50 دفعہ کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور یہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ آپ کو فوراً فائدہ ملتا ہے. جتنے بھی لوگ اس عمل کو کریں گے تو ان کو فوراً فائدہ ملے گا. چند سیکنڈ ان کے سامنے تکلیف ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو آگے تھوڑی سی بات میں بڑھانا چاہتا ہوں. آخری چند بات ہے. جی جی. تو ان سب سے میں کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس علم اگر ہے نا تو وہ اس بات کو سمجھ لے تو وہ کچھ نہیں بولے گا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, مسئلہ حل کر دے. بالکل ٹھیک ہے, شفا مل جائے گی, معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ڈھول پیٹے گا, کیا بولے گا, آپ نے جادو کیا, بندش کیا, یہ کرو وہ کرو, بکرے لاؤ, گائے لاؤ, گدھا لاؤ, گھوڑا لاؤ, وہ اسی پہ لگا رہے گا. وہ صرف آپ کو لوٹنے کے لیے کام کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, عمل کے لیے نہیں کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, میں بولتا ہوں نا, میری کوشش میں کوئی دعویٰ نہیں, میں کیا بولتا ہوں کہ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ 2 سیکنڈ میں جواب آتا ہے. یہ پریکٹیکل آپ نے دیکھا, ہم یہاں پروگرام کرتے ہیں, کتنی دفعہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے, تکلیف ہوتی ہے, آتے ہیں فوراً شفا ہوتی ہے. اس طرح دوسری جگہ میں کرتا ہوں جہاں بھی فوراً شفا ہوتی ہے. جب یہ پروگرام کرتا ہوں, ٹی وی میں آپ لوگ چلاتے ہیں, کروڑوں لوگوں کو شفا مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی, اور کسی کا ایک پیسہ خرچ نہیں. ہاں میری ایک فیس ضرور ہے, وہ دعا ہے. دعا ہے, بالکل ٹھیک ہے. سب سے دعا کی طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے, وہ دولت دے کہ میں ساری کائنات کی بقا سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے کہ میں کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے جی صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ